نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید ان دین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، مرکز الہدایہ کی طرف سے الحمدللہ ہمارا قبل دیان جس میں میرے ذمے تعارف مسیحیت کو پڑھانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 5-6 کلاسیں جو ہے وہ کر چکے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ باقی جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسیحی عقائد و نظریات اور ان کے جو معاملات، عبادات ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہم ان کی اصلاح کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو جائیں، اور دوسرا اللہ ہمیں یہ احساس پیدا فرما دے کہ وہ کتنی کمزور بنیادیں ہیں کہ جن کے نیچے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ کبھی بھی ان کے اوپر دڑم سے گر سکتی ہیں۔ تو جب یہ احساس ہوگا کہ ان کی بنیادیں کتنی کمزور ہیں تو یقیناً ان تک جو ہے وہ دعوت و تبلیغ اور دین اسلام کا پیغام پہنچانا نسبتاً ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا، جس کی قدر و منزلت۔ تیسری بات کہ جب یہ عقائد و نظریات ہم پڑھتے ہیں تو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو جب اس نعمت اسلام کے ساتھ، تعلیمات اسلام، عقائد و نظریات اسلام کے ساتھ جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے 2-4 کی طرح ایک عقیدہ توحید عطا فرمایا ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کو مانتے رہو گے، اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا مانو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف اللہ دنیا میں عافیت اور آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ذلیل و رسوا ہونے سے بچائیں گے، بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اور کامرانی۔ آدم علیہ السلام کی لغزش، وہ ان کے ساتھ معاملہ تھا، انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور معاف کر دیے گئے۔ نہ کہ جو ہم نے پیچھے عقیدہ پڑھا تھا کہ وہ جو ہے ان کا گناہ یا ان کی لغزش وہ انسانیت میں، بنی نوع انسان میں جو ہے وہ سرایت کرتی ہے اور اس کا کفارہ مسیح علیہ السلام کو دینا پڑا، اور پھر اس کی لاجک بھی نہیں بنتی۔ تو یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایک ان کا حال احوال، ان کی پست حالی اور ان کی جو عقائد کی جو ایک خستہ خالی ہے، ناتواں ان کے عقائد اور فلسفی ہے، ایک تو وہ ہمارے سامنے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ جب اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی کمزور بنیادیں ہیں جہاں پہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان تک پیغام پہنچانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تیسرا یہ کہ ہمیں خود اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اسٹرانگ عقیدہ عطا فرمایا، لاجک اور منطق اور پھر عقل پہ جو ہے وہ عقل کے اوپر بھی پرکھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا دین ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، ایک اللہ ہے، خاتم النبیین ہے، کتاب اللہ ہے، تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ بھی جاؤ اور جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تو تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس لیے کہ میری عبادت کرو تم، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کو تو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہمیں ہمارے لیے بحیثیت استاد، بحیثیت ہادی، بحیثیت رہنما جو ہے وہ بحیثیت گائیڈ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا
کہ میں نے اپنے بندوں کو یہ تو کہا ہے کہ بھی تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو عبادت کرنی کیسے ہے؟ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام اور ان اللہ کو پتہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے پیغامات دیتے، ان تک ہدایات پہنچاتے، اور وہ پھر انہی ہدایات کو آگے امت، اور پھر انبیاء علیہ السلام چلے جاتے اور وہ کتابیں ان کے اندر موجود رہتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمانیات کا تذکرہ کیا ہے تو اس میں یہ لازمی آتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، کیونکہ فرشتے ذریعہ بنتے آگے کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا یا کتابوں کو پہنچانے کا، اور پھر کتابوں کے بعد نبیوں کے اوپر ایمان لانے کا. تو یہ کتابیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے اپنے نبی اور رسولوں کے اوپر بھیجتے رہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسیحیت میں جو مسیحیوں کی کتاب مقدس ہے، جس کو انگلش میں بائبل کہتے ہیں، اور بائبل عبرانی کا ایک لفظ ہے ببلیا کتاب کو کہتے ہیں، یہ کتابوں کو کہتے ہیں، اور ببلیوس جو ہے یہ مقدس کتابوں کو کہتے ہیں. تو ببلیوس سے ہی بائبل نکلا، یعنی مقدس کتابوں کا مجموعہ. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اگر بائبل کے ہم دو بڑی تقسیمیں کرتے ہیں، اور وہ پہلی جو تقسیم ہے عہد نامہ قدیم ہے. عہد نامہ قدیم وہ صحائف، وہ کتابیں اور وہ نوشتے ہیں کہ جو قبل از مسیح جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئے یا انہوں نے لکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے. تو یہ وہ کتابیں ہیں عہد نامہ قدیم. عہد نامہ قدیم، عہد سے جو ہے وہ مسیحی حضرات جو ایک مفہوم معنی لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، کہ جس کی تکمیل مسیح علیہ السلام نے جو ہے وہ آگے کی. تو سادہ الفاظ میں یہ کہ بائبل کی دو بڑی تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم بائبل کی دو بڑی تقسیمیں ہیں، عہد نامہ جدید جو مسیح علیہ السلام سے قبل کتابیں، نوشتے اور صحائف پر مشتمل ہے، اور عہد نامہ جدید جو مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد کتابیں مارز وجود میں آئیں. اس میں جو ہے وہ اناجیل اربعہ آ جاتی ہیں، اس میں رسولوں کے اعمال آ جاتے ہیں، اس میں خطوط ہیں، اور پھر اس میں مکاشفہ آ جاتا ہے. تو عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کی دو بڑی تقسیمیں ہیں. عہد نامہ قدیم میں پھر جو ہے وہ تین تقسیمیں ہیں. مثلا پہلا عہد نامہ قدیم میں جو پہلا حصہ ہے وہ 5 کتابوں کے اوپر مشتمل ہے. مثلا پیدائش ہے، اخبار ہے، خروج ہے، گنتی ہے، اور استثناء کی کتاب ہے. تو یہ 5 کتابیں جو ہے وہ اس میں یعنی تورات میں یہ 5 کتابیں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نبیین انبیاء کی جمع ہے، یعنی عبرانی میں انبیاء کی جمع کو نبیین کہتے ہیں. تو جب اس کی ہم دو بڑی تقسیم کرتے ہیں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، تو عہد نامہ قدیم میں پھر 3 اقسام کی جو ہے وہ کتب، صحائف اور نوشتے ہمیں ملتے ہیں، یعنی اس کی پھر 3 تقسیمیں کی جاتی ہیں. پہلی تورا ہے. تورات سے ہے، اور تورات کا معنی شریعت ہے، قانون ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر مشتمل جو 5 کتابیں ہیں اس کو تورا کہا جاتا ہے. اس کے مصنفین میں جو یعنی جن کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ اس کے مصنف جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ اس کی اندرونی اور بیرونی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کسی اور شخص نے لکھا ہے. یعنی اس کی آگے شہادتیں، اندرونی شہادتوں میں ہم اس کو پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو لکھ لیا تو اس کو جو ہے وہ عہد کے صندوق کے پاس رکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھ رہے. یہ جیسے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وفات پائی تو ان کو فلاں جگہ دفنا دیا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھ رہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کوئی اور لکھ رہا ہے. تو پہلی 5 کتابوں کی اس میں یعنی تورات میں جو 5 کتابیں ہیں اس میں پیدائش ہے، اس میں خروج ہے، اخبار ہے،
اس میں گنتی ہے اور استثناء ہے. تو یہ 5 کتابوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے اس کا. یعنی اس کو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ منسوب تو کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ قرآن میں یہی کہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے نازل کی تھی. اس کی فارم کیا تھی، اس کی شکل کیا تھی، وہ وہی تھی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو براہ راست ہدایات دیں یا کوئی آسمان سے آگ آئی اس کے ذریعے وہ سلوں کے اوپر لکھا گیا، تو وہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ نہیں لکھی، کیونکہ اس کو اگر ہم ایک دو اس کے حوالے اگر ہم دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہوتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں پر یہ نہ کہتے ہیں. اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا ہو اور وہ ختم ہو گئی تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس کو شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے. تو یہ یعنی اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام، اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کی تو موسیٰ علیہ السلام تو اگر لکھتے تو وہ یہ کہتے کہ جب میں نے اس کو لکھ لیا تو میں نے پھر ان سے کہا کہ اس کو فلاں جگہ پہ جو ہے وہ تم رکھ دو. اسی طرح ایک اور موسیٰ نے شریعت اور آیت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا. پھر موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر ہر عید قیام میں جب اسرائیل خداوند پر تیرے خدا کو حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں گے جسے وہ چنے گا تو اس شریعت اور آیت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی موسیٰ نے شریعت کو لکھ کر اسے کہانوں کے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف اس بات کو منسوب نہیں کر رہے کہ میں نے جب یہ کیا، بلکہ کوئی اور کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا. تو اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لکھنے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے، اور اس پہ جو پرانے بزرگ ہیں وہ یہودیوں کے ہوں یا عیسائیوں کے ہوں تو انہوں نے اس میں سے کچھ چیزیں ایسی معلوم کر کے تو یہ کہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا مصنف ہے کہ جس نے بعد میں جو ہے وہ ان کو لکھا ہے. غالب گمان یہ ہے کہ یوشع جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ان کی قوم کی نگران بھی بنے، تو غالب گمان یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ یوشع نے وہ بعد میں کچھ اس میں تحریریں جو ہیں وہ لکھی ہیں. لہٰذا اس کی دوسری قسم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبیین نبیوں کی جمع ہے عبرانی میں، اور اس میں پھر نبیین میں 2 حصے کیے جاتے ہیں، یعنی انبیاء صغرا اور انبیاء کبریٰ. تو جو بڑے نبی تھے ان پہ کچھ جو کتابیں نازل ہوئیں، اور جو یعنی انبیاء صغرا تھے، متاخرین بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان میں جو انبیاء کبریٰ تھے ان میں جو کتابیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں ان میں اپنا یہ کتابیں ہیں یوشع، قضات، سیموئیل دوم، سلاطین اول اور سلاطین دوم. یہ جو ہے وہ انبیاء کبریٰ کے اوپر جو ان کے ساتھ جو ان کتابوں کو منسوب کیا جاتا ہے. پھر جو نبیین کی دوسری قسم ہے انبیاء صغرا کی، تو اس کے تحت جو کتابیں پیش کی جاتی ہیں یا ان سے جو منسوب کی جاتی ہیں وہ یسایہ، یرمیہ، حزقیل، ہوسے، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونیا، میکا، یونا، میکا، ناحوم، حبقوق اور صفنیہ، حجی، زکریہ، ملاکی. تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو جو ہے وہ نحمیہ نبی نے اکٹھا کیا تھا. تو ان کو جو ہے وہ یعنی یہ 2 نبیین ہم نے اس کی بڑی تقسیم کی تھی جو ہے وہ عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم. عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم سے مراد عہد نامہ قدیم وہ تھا جو مسیح علیہ السلام سے قبل انبیاء پر نازل ہوا، رسولوں پر نازل ہوئے، اور عہد نامہ جدید جو بعد میں. اور پھر ہم نے عہد نامہ قدیم کی 3 تقسیم کی تھی، ایک تورات کی، ایک نبیین، اور نبیین کے آگے پھر 2 تقسیم انبیاء صغرا اور انبیاء کبریٰ وہ جو ہم نے. پھر کتبیم ہے.
کتبیم عبرانی میں کتابوں کی جمع کو کہا جاتا ہے. تو کتبیم میں نوشتے بھی ہیں, کچھ صحائف بھی آ جاتے ہیں. یعنی بعض ایسے نبی تھے جن کو ایک ایک دو جو ہے وہ صفحے دیے گئے تھے, صحائف دیے گئے, اور بعض ایسے کہ جن کو کچھ نوشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے. تو یہ ایک تو 3 تقسیمیں ہو گئیں تورات, نبیین ان کی پھر 2 تقسیمیں ہو گئیں, اور پھر اس کے بعد کتبین کتابیں یعنی نوشتے اور جو ہے وہ کچھ صحائف. ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کا, زبور کا اور کچھ صحائف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ سارا انہی کا ایک مجموعہ ہے عہد نامہ قدیم. جہاں تک اس کی بات ہے کہ عہد نامہ قدیم میں جو ہے وہ ان کی زبان کیا تھی, تو تورات کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تورات مختلف زمانوں میں جو ہے وہ یعنی جب یروشلم کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا اور یہودیوں کو تہس نہس کر دیا جاتا, اور نہ صرف یہ کہ ان کے لوگوں کو ہر بار جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ نقل مکانی پر مجبور کیا جاتا اور ان کو جو ہے وہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا. اور اس کی وجوہات جو ہے وہ تورات میں جا بجا ملے گی کہ انہوں نے اللہ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ شدید بے وفائی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نقد جو ہے وہ ان کو ایک سزا بھی دی. اور یہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی جو ہے قرآن کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور اس کی نقد سزا ہم بھگت رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جا بجا ذلت و رسوائی کا سامان اپنے کاندھوں پہ جو ہے وہ لیے پھر رہی ہے. اقبال اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ خوار اج مہجور یہ قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی. کہ یہ نہ سمجھو کہ آج اگر تم ذلیل و رسوا ہو تو یہ زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے, بلکہ زمانے کا اتار چڑھاؤ نہیں, یہ تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب کے ساتھ بے وفائی کا جو ہے وہ جو عذاب ہے وہ ہم اپنے اوپر مسلط دیکھ رہے ہیں. کہ خوار از مہجور یہ قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دورا شدی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت کا معاملہ, تو اللہ رسول اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے اللہ, یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو اس وقت یہود کا معاملہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت, اللہ کی کتاب اور ان کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ کئی بار جو ہے وہ ان کے اوپر تباہی اور بربادی کے ادوار آئے, اور اس میں 5-6 بار تورات جو ہے وہ بھی گم شدہ ہو گئی, یعنی اس کو بھی ضائع کر دیا گیا, دانستہ یا غیر دانستہ. پھر کچھ سزاؤں کے طور پہ بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ پابندی لگا دی کہ جس کے پاس تورات نکلے گی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا, ان کے بیوی بچوں کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا. تو یہ معاملات رہے. یہ 668 میں بھی پہلی بار یعنی قبل مسیح معاملہ ہوا, اور نبوکت نظر کے دور میں, اور اس کے علاوہ کئی ایسے بادشاہوں نے جب یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور یہودیوں کو تہس نہس کیا, اور کئی بار یہ کتابیں, اور پھر اس کی جو اصل زبان بتائی جاتی ہے وہ عبرانی ہے. اور عبرانی کے بعد اس کو بعد میں اپنا مختلف ادوار میں جب یہ دوبارہ ملی یا دوبارہ لکھنے کا جن لوگوں نے عہد کیا, تو ویسے تو تورات 5 کتابوں پر مشتمل تھی, لیکن بعد میں کچھ اور کتابیں بھی لکھوائی گئیں, اور ان کی پھر جو زبان تھی وہ یونانی تھی. اس کے بعد پھر ہفتادی ترجمے کا مطلب کہ 70 بزرگوں کا کیا ہوا ترجمہ. تو اب ان کے نزدیک جو ہے وہ قبل مسیح غالباً 300 قبل مسیح میں غالباً 300 قبل مسیح میں جو ہے وہ پھر ہفتادی ترجمہ ہوا ان کے, یعنی عبرانی میں جب لکھی گئی اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ یونانی میں لکھا گیا, اور آج تک پھر ان کے یہاں وہی یونانی ترجمہ, ہفتادی ترجمہ بھی اسے کہتے ہیں, وہی جو ہے وہ مستند تصور کیا جاتا ہے. مزید اس میں ہم اگر 7 کتابوں کی بحث کریں جس کو اپوکرفا کہا جاتا ہے, تو یہ جو اوریجنل تورات تھی یا عہد نامہ قدیم کی جو کتب تھیں اس میں یہ شامل نہیں تھی. یہ ہفتادی ترجمہ جب ہوتا ہے 370-80 کے لگ بھگ, تو ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا گیا جو تورات کی کتابیں تھیں.
ان کو اکثر یہود کے جو لوگ تھے وہ تورات کا حصہ نہیں مانتے تھے، اور بعد میں جب عیسائی یعنی بعد از مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس وقت پروٹیسٹنٹ نے جو ہے وہ، چونکہ یہ قبل مسیح اس ہفتادی ترجمے میں شامل ہوگی لیکن عبرانی میں یہ شامل نہیں تھی، لیکن ہفتادی ترجمہ جب ہوا تو اس کو اس میں شامل کر دیا گیا، اس کی وجہ ہی ترجمہ بنا تھا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بعد میں پھر پروٹیسٹنٹ جو مارٹن لوتھر ہیں 16ویں صدی میں اس کے اوپر ایک اچھی خاصی بحث چھڑی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ 7 کتابیں ہیں، اور جنہوں اپوکرفا کہا جاتا ہے، یہ 7 کتابیں اچھے چال چلن کی، اخلاقیات کی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ کتاب مقدس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کو کلیسیا میں بطور عقائد جو ہے وہ ثبوت، عقائد کے جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا انہوں نے جو پروٹیسٹنٹ تھے انہوں نے ان 7 کتابوں کو جو اپنی بائبل تھی اس میں سے نکال دیا۔ اب اس کو پروٹیسٹنٹ تو مانتے ہیں کہ یہ اپوکرفا جو ہیں یہ بھی کتاب مقدس کا حصہ ہیں، لیکن پروٹیسٹنٹ کیتھولک مانتے ہیں، پروٹیسٹنٹ ان کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اچھی کتابیں ہو سکتی ہیں، آپ انفرادی طور پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بائبل میں، چرچ میں، کلیسیا میں ان کو نہ تلاوت کیا جائے گا، نہ بطور حجت اس کو جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اپوکرفا۔ اب فرض کریں کہ کبھی اکثر ہم پہ مسیحی لوگ جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیسے بائبل تبدیل ہو گئی ہے؟ تو ان کو صرف یہ ایک ہی جو ہے نا وہ ایک ہی حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ ان سے کہیں کہ آپ کے نزدیک پروٹیسٹنٹ کی بائبل ٹھیک ہے یا کیتھولک کی بائبل ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک میں 7 کتابیں کم ہیں، ایک جو ہے وہ 73 کتابوں پر مشتمل ہے، اور اس میں سے آپ 7 کو مائنس کر دیں تو باقی پیچھے بچ جائیں گی 66 یعنی 66 کتابیں، یعنی ایک بائبل 66 کتابوں پر مشتمل ہے اور ایک بائبل 73 کتابوں پر مشتمل ہے۔ تو جب آپ ان سے کہیں گے کہ بھی آپ کے نزدیک جو ہے وہ الہامی کلام کون سا ہے، یہ والا یا یہ والا، تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک آزمائش، امتحان تو ہوگا۔ تو بھئی آپ ہمیں کہتے ہو کہ جی آپ اصل بائبل لا دو، اصل بائبل لانا ہمارے ذمہ تو نہیں ہے، ثبوت تو آپ نے پیش کرنا ہے۔ ہم تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ 7 کتابیں ایک میں زائد ہیں ایک میں کم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تبدیلی تو ہوئی ہے، کمی یا بیشی تو ہوئی ہے، زیادتی تو ہوئی ہے۔ تو خیر یہاں تک امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم نے عہد نامہ قدیم کو پڑھا ہے۔ عہد نامہ قدیم کو ایک بار ہم پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ، رسولوں کے اوپر جو ہے وہ نازل ہونے والی وہ کتب، وہ نوشتے اور وہ صحائف ہیں۔ اس کو ہم 3 ان کی بڑی تقسیمیں ہوتی ہیں: تورات، نبیین اور کتبین۔ تورات میں 5 کتابیں آ جاتی ہیں، نبیین میں پھر 2 پورشن بن جاتے ہیں، یعنی انبیاء کبریٰ اور انبیاء صغریٰ ایک، اور تیسری جو قسم ہے وہ پھر بن جاتی ہے کتبین یعنی کتابوں کی جمع۔ تو کتبین میں جو ہے وہ پھر تو یہ 3 تقسیمیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں، اور اس میں ایک ہم نے چوتھی چیز جو پڑھی ہے وہ اپوکرفا ہے۔ اپوکرفا 7 کتابوں کی بحث ہے کہ جو اوریجنل تورات میں نہیں تھی، یا عہد نامہ جدید کے جو مجموعہ تھا اس میں نہیں تھی، اور بعد میں جب ہفتادی ترجمہ ہوا ہے یونانی میں تو اس میں ان 7 کتابوں کو ایڈ کر دیا گیا۔ اب یہی آگے آ کے عیسائیوں کے ہاں بحث ہے، پروٹیسٹنٹ ان 7 کتابوں کو الہامی مانتا ہے، پروٹیسٹنٹ ان 7 کتابوں کو الہامی نہیں مانتا، اور جو کیتھولک ہے وہ ان کو جو ہے وہ الہامی مانتا ہے۔ تو اس طرح ان کی جو 2 کتابیں ہیں، یعنی بائبل کی، کیتھولک کی بائبل اور پروٹیسٹنٹ کی بائبل، تو اس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک میں 7 کتابیں زائد ہیں اور ایک میں 7 کتابیں کم ہیں۔ لگے ہاتھوں ان 7 کتابوں کے جو ہیں وہ ہم نام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ توبیہ ہے، یہودیت ہے، حکمت ہے، یوشع بن زراح ہے، باروک ہے، مکابین ہے، مکابین اول ہے، مکابین دوم ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کتابیں ہیں کہ جو آپ کو کیتھولک کی بائبل میں ملیں گی، لیکن پروٹیسٹنٹ کی بائبل میں یہ نکال دی گئی ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ نہیں ملیں گی۔
دوسری ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک ان کتابوں کی جو یعنی تصور الہام یا وحی ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں کے ہوتا ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی اپنے جو ہے وہ نیک بندے سے جو ہے وہ اس کو لکھوا سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ انسانی الفاظ، انسانی مزاج، ذوق کے مطابق جو ہے وہ اس کو ضبط تحریر میں لے آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا کہ وہی جو ہے وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور پھر کسی نبی یا رسول کے اوپر جو ہے وہ اس کا نزول ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں جو ہے وہ تصور وحی یا تصور الہام یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا جو تصور الہام یا تصور وحی ہے وہ بالکل ہماری احادیث والا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، قلب پہ یا آپ کی جو ہے وہ القاء کر دیتے ہیں یا الہام کر دیتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ انسانی الفاظ کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آیا تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یعنی وہ پیغام، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ تو یہی عیسائیوں کے یہاں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں، ان کی طبیعت میں الہام کر دیتے ہیں یا القاء کر دیتے ہیں، تو وہ پھر اپنے الفاظ میں اس کو جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو ہماری حدیث کا بھی اگر کسی وقت اگر موقع ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے تو میں عرض کروں گا کہ ہماری حدیث کا جو معیار ہے، جس طرح اس کی چھان پھٹک ہے، جس طرح ان کے الفاظ کا چناؤ ہے، یا جس طرح اسم و رجال کا ایک معیار قائم کیا جاتا ہے، پھر صحیح ہے اور پھر حسن ہے اور غیر حسن ہے، یعنی وہ ایک معیارات قائم کیے گئے، لیکن بہرحال تورات، زبور اور انجیل کا معاملہ تو اس سے بھی کہیں جو ہے وہ گیا گزرا ہے۔ جہاں تک بات ہے ان کے مصنفین کی، جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ پہلی ہی تورات کی 5 کتابیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، لیکن اندرونی شہادت یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نے جو ہے وہ اس کو تحریر کیا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب غیب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ وہ کوئی اور شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں یہ بھی ایک تھا کہ جب کوئی اچھی تحریر ملتی یا کوئی اچھی لائن ملتی یا کوئی اچھا صحیفہ نوشتہ ان کو میسر آتا تو اس کو سعادت کے لیے یا جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی کے لیے اس کو کسی نبی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا۔ آج بھی تورات میں، زبور میں کئی ایسی کتابیں آپ کو میسر آئیں گی کہ جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان کے مصنفین کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے مصنف کا کچھ پتہ نہیں۔ اس کے بعد ہم نے چونکہ بائبل کا جو 2 بڑے حصوں پہ ہم نے چونکہ بائبل کو 2 بڑے حصوں پہ تقسیم کیا تھا، عہد نامہ قدیم جس کا ہم نے تفصیلی جو ہے وہ جائزہ بھی لیا، اور عہد نامہ جدید۔ تو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یعنی عہد نامہ قدیم کی تکمیل کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔ تو یعنی جو ہے وہ پرانے عہد نامے، چونکہ ہم نے 2 بڑی تقسیم کی تھیں، عہد نامہ قدیم جس کو ہم نے پڑھ لیا اور عہد نامہ جدید۔ تو عہد نامہ جدید یعنی پرانے عہد نامہ جو کیا گیا تھا اس کی تکمیل، عہد نامہ جدید۔ تو عہد نامہ جدید کے جو ہے وہ پیش نظر ہم نے 2 بڑی تقسیم کی، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم کو ہم نے پڑھ لیا اور عہد نامہ جدید اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ عہد نامہ جدید کا مطلب یہ ہے کہ پرانا عہد نامہ جو کیا تھا اس عہد کی تکمیل یعنی عہد نامہ جدید۔ تو عہد نامہ جدید جو ہے وہ یہ مسیحی حضرات کے نزدیک الہامی بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ عہد نامہ قدیم جو ہے مسیح علیہ السلام سے قبل کی جو تمام کتابیں ہیں وہ یہودیوں کے نزدیک معتبر ہیں اور مسیحیوں کے نزدیک بھی معتبر ہیں، لیکن جو عہد نامہ جدید ہے یہ صرف عیسائیوں کے نزدیک معتبر ہے، یہودی اس کو الہامی اور معتبر تسلیم نہیں کرتے۔ یہ 27 کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس کو جو ہے وہ 4 ان کی جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ مثلا جو ہے وہ اناجیل اربعہ ہیں، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا۔ تو یہ اور دوسرا رسولوں کے اعمال ہیں، اس کے تحت ایک ہی کتاب آتی ہے،
اس کے بعد خطوط ہیں، 21 خطوط ہیں جس میں 14 غالباً پولوس کے ہیں، اور اس کے بعد عارف کا، یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، یہ بھی ایک کتاب پر مشتمل ہے، تو اس کی تعداد بنتی ہے 27 اور 49 یہ بنتے ہیں 66، اور کیتھولک کی اگر آپ دیکھیں گے تو 46 اور 27 یہ بن جائیں گے 73۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ تقسیم ہے۔ اس کے اگر ہم زمانہ تحریر کی بات کرتے ہیں کہ یہ کون سے زمانے کی تحریریں ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے معرض وجود میں آنے والے خطوط تھے جو 14 خطوط یا اس سے ایک آدھا کمی بیشی کے ساتھ، تو یہ پولس رسول کے سب سے پہلے معرض وجود میں یہ آئے جو انہوں نے کلیسیاؤں کو لکھے، یا اسفار کے دوران کچھ گائیڈنس تھیں یا حالات و واقعات یا ان کے اوپر جو الہام ہوتا رہا، تو انہوں نے جو ہے وہ جو خطوط کلیسیا کو بھیجے، تو وہ سب سے پہلے یہ جو ہے وہ 48 عیسوی سے لے کے 60 عیسوی تک جو ہے وہ یہ لکھے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر 60 اور 100 عیسوی کے درمیان پھر اناجیل اربعہ جو دوسری جو کتابیں ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ معرض وجود میں آتی ہیں۔ مزید یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے دور اور مسیح علیہ السلام کے جو شاگرد تھے ان کی اس وقت موجودہ زبان جو تھی وہ آرامی تھی، لیکن کتابیں آرامی زبان میں نہیں لکھی گئیں۔ کتابیں صرف متی کی جو ہے وہ یونانی میں لکھی گئی، عبرانی میں لکھی گئی، اور باقی ساری۔ مزید یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اور آپ کے جو شاگردوں کا زمانہ تھا اور اس وقت کی جو زبان تھی وہ آرامی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تحریروں کو وہ جو ضبط میں لے کے آئے وہ تحریریں آرامی میں نہیں تھیں، بلکہ متی کی جو انجیل ہے جو سب سے پہلی کتاب ہے اناجیل اربعہ میں، ایک متی کی کتاب جو ہے وہ عبرانی میں لکھی گئی اور باقی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ تو یہ بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے۔ جہاں تک ان کے مصنفین کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ متی شاید مسیح علیہ السلام کے خواریوں میں سے وہ کوئی ایک تھے، تو یہ خواریوں میں سے نہیں بلکہ جو ہے وہ یہ شاگردوں کے بھی آگے کوئی شاگرد تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مستند کوئی ذریعہ نہیں تھا یا کوئی تحریری شکل میں کچھ مسیح علیہ السلام کے اقوال، حالات زندگی یا آپ علیہ السلام کے واضح و نصاحت موجود نہیں تھے، بلکہ ایک مصنف تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کمر باندھی کہ مسیح علیہ السلام کی جو ہے وہ میں سوان عمری کے اوپر کچھ لکھوں، اور میں نے لوگوں سے صحیح باتیں دریافت کر کے ان کو ضبط تحریر میں لانا شروع کیا۔ تو یعنی اس میں ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مگر نہ میں اس پہ آپ سے کچھ عرض کرتا کہ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا یہ شاگرد نہیں بلکہ شاگردوں کے بھی آگے کچھ شاگرد ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ 33 سال کا عرصہ مسیح علیہ السلام کو ملتا ہے، 33 سال میں شاگرد بھی لگ بھگ انہی عمروں کے ہوں گے، اور پہلی جو تحریر لکھی جاتی ہے وہ 48 اور 60 کے درمیان لکھی جاتی ہے، اور پھر جو باقی کتابیں ہیں وہ 60 اور 100 کے درمیان میں لکھی جاتی ہے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ شاگردوں کا اس وقت موجود ہونا، اور اگر موجود ہوتے بھی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح اپنا عقل و فہم اس طرح سے شاید نہ ہوتا۔ تو یہ اس پہ تو خیر مسیحی مصنفین میں بھی لکھا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کے خواریین نہیں بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کا کمپیریزن کرنا، یعنی اس سے یہ احساس پیدا ہونا کہ یہ کتنی کمزور بنیادیں ہیں کہ جس پہ یہ رہ رہے ہیں، اور کبھی بھی دھڑام سے ان کے اوپر یہ عمارت گر سکتی ہے۔ اس بات کا احساس ہونا کہ اس کا اگر ہم کمپیریزن قرآن کے ساتھ کریں تو کیا خوبصورت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ جس کی یعنی یہ جو ہے وہ جرمن کی یونیورسٹی ہے، انہوں نے 41-42 ہزار نسخے اکٹھے کیے پوری دنیا سے، گاؤں سے، دیہات سے، شہروں سے اور مختلف زبانوں سے
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے عربی کا، اس میں ان کو ایک زیر زبر ایک نقطے کا بھی فرق جو ہے وہ میسر نہیں آیا، اور وہ پریشان تھے کہ یار یہ واقعی پوری دنیا میں جو اس کا چیلنج ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو واقعی اس کے مصداق ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی، لیکن نہ ان کے مصنفین کا پتہ ہے، نہ ان کی کتب کا پتہ ہے، نہ زبان کا پتہ ہے، نہ اوریجنل ٹیکسٹ کا پتہ ہے۔ تو یہ اس بات سے ہمیں جو ہے وہ ایک احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو آج بھی اپنی جو ہے وہ بلوغت میں، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنی جو ہے وہ لاجک میں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اپنی حفاظت میں کہ وہ ویسی ہے جیسے اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور پھر اس سارے کتاب سے پڑھنے کے بعد ہمیں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ اب ہم نے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ بھائی آپ اصل پہ نہیں ہیں، اگر آپ اصل پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسلام کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر آپ کے دل سے جو ہے وہ ایک تشکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بہن بھائی جو مسیحی حضرات ہیں اللہ ان کا سینہ بھی کھول دیں۔ میں ہر بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسامہ بھائی کوئی ہمارے لیے ایک گروپ بنا دیں جس میں میں یہ کچھ نوٹس ہیں یہ بھی شیئر کر دیا کروں گا، اور کچھ سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، اتنی مشکل چیزیں ہیں کہ یہ ایک بار پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی، ان کو بار بار ریوائز بھی کرنا پڑے گا، بار بار تکرار بھی کرنی پڑے گی، سوال و جواب بھی کرنے پڑیں گے، یہ پھر جا کے انشاءاللہ ذہن میں بیٹھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس کو نافع بنا دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔